علماء نے مال کے وبال لکھے ہیں، اور مال کا پہلا وبال یہ ہے، جو مال آتا ہے نا، مال کا پہلا وبال یہ ہے، مال آتے ہی مال کی ہرس بڑھتی ہے۔ یہ عجیب چیز ہے۔ عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی غریب آدمی کے اندر بہت مال کا شوق ہوگا اور دیوانہ پن ہوگا، غریب میں نہیں ہوتا ہے، امیر میں شوق اور ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حریص بندہ ہوتا ہے اس کے پاس ایک پہاڑ سونے کا ہوگا، احد پہاڑ کے برابر سونا ہوگا، اس کا دل چاہے گا میرے پاس ایک اور پہاڑ بھی ایسے سونے کا ہو جائے۔ غریب آدمی کے پاس، جس کے پاس پہاڑ ہی نہیں ہوگا تو جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ مال عجیب چیز ہے۔ عام بندوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ دیوانہ مال کا وہی ہوگا جس کے پاس مال نہیں ہوگا۔ نا، جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ مال کا زیادہ دیوانہ ہوتا ہے کہ جی مال سے اب یہ خریدا نا، اب میرے پاس اتنا ہو کہ میں یہ بھی خرید لوں، اور اتنا ہو کہ میں وہ بھی خرید لوں، یہاں بھی انویسٹ کر دوں اور وہاں بھی ڈال دوں، اور سارا وقت ذہن میں بس یہی گھوم رہا ہوتا ہے، ایک دو دکان ہو گئی یا دو دکانیں اور کر لوں۔ تو مال زیادہ ہوتا ہے تو مال کی ہرس بڑھتی ہے۔ تو یہ جو کم مال والا بندہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اکابرین نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے تجھے بہت بڑے وبال سے بچایا ہے، تیرے اندر سے اس ہرس کو پیدا نہیں ہونے دیا۔ یہ ہرس پیدا ہوتی مال زیادہ ہونے کے ساتھ ہے۔ تو مال کا پہلا وبال یہ ہے کہ مال کی وجہ سے انسان کے اندر ہرس بڑھتی ہے، اور مال کا دوسرا وبال یہ ہے کہ مال زیادہ ہونے سے انسان کے اندر جو ہے پریشانی زیادہ بڑھتی ہے۔ تو عام لوگوں کی سوچ یہ ہے نا، غریب زیادہ پریشان ہوگا اور امیر بڑا عیاشی میں ہے، خوشیوں کی زندگی گزار رہا ہو۔ سیاسی لیڈران بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی غربت نہ ہو، امیری ہو۔ تو جو زیادہ امیری کی طرف لے جائے گا لوگوں کو، سمجھا جاتا ہے وہ اچھا لیڈر ہے۔ مگر اکابرین نے فرمایا، اللہ والوں نے فرمایا کہ مال بڑھتا ہے، پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ آج دنیا گواہ دیتی ہے، اس کائنات میں سب سے زیادہ جہاں خودکشیاں ہوتی ہیں، 10 دنیا کی سب سے جو ملک جن میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے، یہ 10 دنیا کے سب سے امیر ترین ملک ہیں۔ اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے، اس میں یورپ کے کئی سارے ممالک شامل ہیں، اور 3 ممالک جہاں بالکل خودکشیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ تینوں غریب مسلمان ملک ہیں۔ سب سے زیادہ خودکشی جہاں نہیں ہوتی وہ افغانستان ہے، اللہ اکبر۔ اس سے کم جو اردن میں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں، شام میں نہیں ہوتی، خودکشی کوئی نہیں کرتا۔ جو سب سے غریب ہے وہ غم میں نہیں ہے، جو امیر ہے غموں میں دب گئے ہیں۔ تو مال زیادہ آتا ہے، پریشانی زیادہ بڑھتی ہے، لڑائی زیادہ بڑھتی ہے۔ مال زیادہ آتا ہے تو انسان کی پریشانی کیا ہوتی ہے، جی میرے بھائی کے پاس جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، میرے پاس 80 لاکھ روپے کی گاڑی ہے۔ اللہ، وہ 80 لاکھ روپے کی جو گاڑی ہے اس پہ پوری رات جاگ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، لڑائی کرنے کی، اس نے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا، اس نے 20 لاکھ روپے زیادہ مہنگی گاڑی دی۔ 80 لاکھ روپے کی گاڑی دنیا کے 7 ارب عوام میں سے چند ہزار کے پاس ہی ہوگی، مگر یہ جو غریب ہے آرام سے سو رہا ہے، اور آپ 80 لاکھ روپے کی گاڑی لے کے بھی رات بھر جاگ رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے صرف 80 لاکھ کی گاڑی تھی، وہ کروڑ کی گاڑی لے کے بیٹھا تھا میرا بھائی۔ مال زیادہ ہے تو یہ لڑائیاں ہیں، مال نہیں ہے تو لڑائی کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے۔
تو مال کا وبال پہلا یہ ہے کہ مال زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کی حرص بہت بڑھتی ہے، مال کا شوق بہت بڑھتا ہے، اور دوسرا مال جو ہے پریشان ہی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے وعدہ کر لیا دنیا تجھے پریشان ہی کرے گی، چنانچہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اللہ نے اس دنیا سے کہا اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے نا اسے خوب بھگا، اور ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ جی بھاگ رہا ہوں میں اس کے پیچھے، تو بھاگے جا رہے ہیں کوئی روک ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک سانپ ہے اور یہ ڈس کے رہے گی، اور اس کا تریاق، اس کا علاج جو ہے وہ اللہ والوں کے پاس ہے، اللہ والوں کے پاس نہیں آئے گا، بس بھاگتا رہے گا حتیٰ کہ بھاگ کے فوت ہو جائے گا۔ دنیا کہتی ہوگی ہاں بڑا امیر ہے، فیکٹری اونر ہے، مگر پوری زندگی تکلیف میں گزار دی اس نے، دنیا کے پیچھے بھاگ۔ تو مال زیادہ ہونے سے انسان کی حرص بڑھتی ہے، اور مال زیادہ ہونے سے انسان کی پریشانی اور لڑائیاں بڑھتی ہیں۔ اور تیسرا اکابرین نے فرمایا کہ مال زیادہ ہونے سے گناہ بڑھتے ہیں، اکثر گناہ زیادہ مال ہونے۔ نیکی کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، رات کو مصلی پہ کھڑے ہونے کے مال کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے، اچھائی کرنے کے لیے کون سے مال کی ضرورت ہے؟ گناہ کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو مال اپنے ساتھ گناہ بھی لے کے آتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جو زیادہ مال ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس، یہ گناہ سے بھرا ہوا مال ہوتا ہے۔ www.darsequran.com